جماعتوں کے درمیان ابھی بھی اعتماد کا فقدان ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جو ہے معاملات ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کمفرٹ نہیں ہیں کہ ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کا جب انتخاب ہوا تو ساتھ ہی پھر یہ شیڈول جو ہے صدارتی شیڈول جاری ہوا اور صدر کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع ہوئے۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، شیڈول آ گیا ہے، تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم کے الیکشن میں اور پھر یوسف رضا گیلانی کا جو سینٹ کا انتخاب ہے، سینیٹرشپ منتخب ہونے کا، ابھی بھی سیاسی جماعتیں جو بڑی دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ظاہر مزید وقت گزرے گا تو ایک دوسرے پر شاید اعتماد کا جو فضا ہے وہ یہ بحال ہو۔ ظاہر دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتی ہیں اور وقت آنے پر دونوں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنے میں بھی ذرا برابر نہیں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتی اور نہیں ہچکچاتی۔ اور جمعیت علماء اسلام کو شاید یہ احساس ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے سارے معاملات اور ان کا بڑا اہم کردار رہا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے میں یا ان کو پھر واپس لانے میں۔ تو آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ بھی کیا، احتجاج بھی کیا۔ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لانگ مارچ جو تھا پیڈ تھا، یعنی کہ نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان کو دھرنے کے اخراجات اور جہاں تک اسلام آباد پہنچنے کے تمام تر جو اخراجات ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو پیسوں کی مد میں ادا کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم بنی، پھر معاملات آگے بڑھے، پھر شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ جب الیکشن کے موقع پر مولانا فضل الرحمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون نے ہاتھ کیا ہے، ان کی جماعت میں بڑی حد تک یہ بات چل رہی ہے کہ زرداری پھر بھی بہتر ہے، معاملات طے کرنے میں، سودے بازی کرنے میں سب کے سامنے ہے، جو بھی وہ بات کرتا ہے وہ اس کو پھر پوری کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جمعیت علماء اسلام نے سید یوسف رضا گیلانی کو بھی سپورٹ کیا، ایک طرح سے آصف علی زرداری کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ گو کہ جمعیت علماء اسلام نے تھوڑی سی دیر کی، اگر وہ صدارت کا ووٹ بھی دے دیتے اسی طرح ان کے آگے پھر معاملات مزید بہتر ہوتے۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے پھر بلوچستان میں جے یو آئی کو سپورٹ کیا اور یہاں پر جے یو آئی نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا۔ آگے چل کے یہ مزید پتہ چلے گا کہ دونوں جماعتیں کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن اب یہ ان کا پختہ یقین ہو گیا ہے کہ زرداری جو وعدہ پورا کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور جو ڈیل کرتا ہے اس کو فائنل کرتا ہے۔ جبکہ جمعیت علماء اسلام کے مطابق جو وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف یا شہباز شریف ہیں، وقتی طور پر فائدہ اٹھا کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ایک سرمایہ کار کے طور پر وہ اگلے بندے کو استعمال کرتے ہیں کہ اس کی کتنی ورتھ ہے، اس کی قیمت لگاتے ہیں، قیمت لگانے کے بعد پھر ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آگے ابھی سینٹ کے الیکشن بھی ہیں 2 تاریخ کو، پھر صدارتی خطاب بھی آنا ہے جوائنٹ سیشن میں۔ اب یہ سارے معاملات ہیں، آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنا پلڑا مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حق میں ڈالتی ہے، فیور میں، یا پھر اسمبلی میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، کہ کوئی پالیسی واضح نہیں کر پا رہی کہ آیا اس نے حکومت کا ساتھ دینا ہے یا پھر اپوزیشن میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔